الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ موضوع ہر انسان کا مقصد ہے۔ ہر انسان کو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس موضوع کی حقیقت کو جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں اور اس دنیا کو چھوڑ کر کس لیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور ہم سب کو اس دنیا کو چھوڑ کر پھر اسی دنیا میں جانا ہے جس دنیا سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، یعنی ہم اللہ کے پاس تھے اور ہمیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اور اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو کس لیے بھیجا ہے، کس خاطر ہم یہاں آئے ہیں اور کیا مقصد ہے۔ کچھ تو بات ہے، کچھ تو راز ہے، کچھ تو مقصد ہے، لیکن ہم اس موضوع پر کبھی غور و فکر نہیں کرتے، جب کہ ہمیں اس موضوع پر خاص غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ موضوع ہماری حیات کا سب سے اہم موضوع ہے۔ یہ موضوع ہماری حیات کا سب سے قیمتی موضوع ہے۔ یہ موضوع ہماری حیات کا سب سے بڑا موضوع ہے۔ ایک راز کو پانے کے لیے، ایک مقصد کو مکمل کرنے کے لیے ہم اس جہان میں آئے ہیں، اور اس راز کو پا کر، اس مقصد کو مکمل کر کے ہمیں پھر اس جہان میں جانا ہے۔ اس دنیا سے پہلے بھی ایک زندگی تھی ہماری، عالم ارواح میں ہم وہ زندگی گزار چکے ہیں جس میں ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا، یعنی وعدہ کیا تھا، الست بربکم قالوا بلی۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی روح سے لے کر قیامت کی آخری روح تک تمام روحوں کو بنا کر سب کو ایک صف میں کھڑا کیا تھا، اور سب کو ایک صف میں کھڑا کرنے کے بعد اللہ نے ہم سے پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم نے جواب دیا، قالوا بلی، بے شک پروردگار عالم تو ہی ہمارا رب ہے۔ جن روحوں نے یہ جواب دیا وہ تمام روحیں اپنی خوش نصیبی سے اس دنیا فانی میں حضرت انسان بن کر آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ ہر حضرت انسان کے دو رخ ہیں، ایک ظاہری رخ ہے جسے جسم کہتے ہیں، اور ایک باطنی رخ ہے جسے روح کہتے ہیں۔ جسم فنا ہے اور روح بقا ہے، اسی لیے جسمانیت سے زیادہ روحانیت پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ جو روحیں حضرت انسان بن کر اس دنیا میں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، وہ تمام روحیں اللہ کو جاننے کا، اللہ کو پہچاننے کا اور اللہ کو اپنا بنانے کا وعدہ اللہ ہی سے کر کے آئے ہیں۔ اسی لیے ہر حضرت انسان کو اللہ کو جاننا ضروری ہے، اللہ کو پہچاننا ضروری ہے اور اللہ کو اپنا بنانا ضروری ہے۔ جو حضرت انسان اللہ کو جانتا نہیں، اللہ کو پہچانتا نہیں، اللہ کو اپنا بناتا نہیں، اللہ اس بندے کی عبادت کو قبول کرتا نہیں قبول کرتا اس بندے کی عبادت کو جس نے جانا نہیں اپنے معبود کو۔ اب جو لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں وہ لوگ اللہ کو جانتے ہیں، تب ہی تو وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور اللہ عبادت کرنے والوں سے ہی کہتا ہے کہ نہیں قبول کرتا اس بندے کی عبادت کو جس نے جانا نہیں اپنے معبود کو۔ اب اللہ کو کس طرح جانا جائے؟ اب اللہ کو کس طرح پہچانا جائے؟ اب اللہ کو کس طرح اپنا بنایا جائے؟ نماز کو اللہ کی عبادت کہا گیا ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب کہا گیا ہے، کعبے کو اللہ کا گھر کہا گیا ہے، ہر مخلوق کو اللہ کی مخلوق کہا گیا ہے، نبیوں کو اللہ کے رسول کہا گیا ہے، کل کائنات کو اللہ کی کائنات کہا گیا ہے۔ یعنی ہر مسلمان بے شک نماز کے بارے میں جانتا ہے، ہر مسلمان بے شک قرآن کے بارے میں جانتا ہے، ہر مسلمان بے شک کعبے کے بارے میں جانتا ہے، ہر مسلمان بے شک
اللہ کی ہر مخلوق کے بارے میں جانتا ہے۔ ہر مسلمان بے شک اللہ کے تمام نبیوں کے بارے میں جانتا ہے۔ ہر مسلمان بے شک اللہ کی کل کائنات کے بارے میں جانتا ہے، اور جو کچھ بھی اللہ کے بارے میں ہے ہر مسلمان بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی ہر مسلمان اللہ کے بارے میں جانتا ہے، اللہ کو نہیں جانتا ہے۔ اللہ کے بارے میں جاننا یہ الگ بات ہے، اور اللہ کو جاننا یہ الگ بات ہے۔ لوگ اسی کو جاننے میں لگے ہیں جو اللہ کے بارے میں ہیں، لیکن اللہ کو نہیں جان رہے ہیں۔ اسی لیے ہر حضرت انسان کو اللہ کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی روح سے لے کر قیامت کی آخری روح تک تمام روحوں کو بنا کر سب کو ایک صف میں کھڑا کیا تھا۔ وہ تمام روحیں ایک صف میں موجود تھے۔ وہ تمام روحیں روحانی کیفیت میں موجود تھے۔ وہ تمام روحیں ایک ہی مقام میں موجود تھے، یعنی تمام روحوں کا مقام ایک جیسا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایک صف میں کھڑا کیا تھا، اور وہ سب کو ایک ہی صف میں قائم رکھنا چاہتا ہے، لیکن ہم اس دنیا فانی میں آ کر وہ صف توڑ دیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو روحانی کیفیت میں رکھا تھا، اور وہ سب کو روحانی کیفیت میں ہی قائم رکھنا چاہتا ہے، لیکن ہم اس دنیا فانی میں آ کر جسمانی کیفیت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایک ہی مقام میں رکھا تھا، اور وہ ہم سب کو اسی اعلیٰ مقام میں قائم رکھنا چاہتا ہے، لیکن ہم اس دنیا فانی میں آ کر اپنے ہی اعلیٰ مقام کو بھول گئے ہیں۔ ان تمام رازوں سے واقف کرنے کے لیے، یہ تمام مقصد مکمل کرانے کے لیے سلسلہ اہل بیت جاری و ساری ہے۔ جس طرح کتابوں کی باتیں عالم دین ظاہر کرتے ہیں، اسی طرح سینوں کے راز کامل پیر عطا کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین اپنے فیض و کرم سے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں مولا کائنات حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کے وسیلے سے سب کا مقصد الہی مکمل کر دیں۔